نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، اور یہ کافر لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ چیز ہوں جن کی یہ خواہش رکھتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پھر کفار مکہ کی جو ایک عادت تھی، بری عادت، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چونکہ وہ ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو ابتداءً تو اللہ تعالیٰ نے ایک عام رد فرمایا کہ اپنے لیے تو وہ چیز پسند کریں جو ان کی خواہش کے مطابق ہو، یعنی بیٹا، اور اللہ کے لیے بیٹیاں متعین کریں، یہ درست بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کی ایک بری خصلت کا ذکر کیا گیا۔ مکہ المکرمہ کے آس پاس میں یہ عادت تھی لوگوں کی کہ لڑکی اگر پیدا ہو جاتی تھی تو عام طور پر لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے باعث عار وہ لوگ سمجھتے تھے، باعث شرمندگی سمجھتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی صورت میں لڑکی سے پیچھا چھڑا لے۔ خاص طور پر دو قبیلے، ایک قبیلہ مضر تھا اور ایک قبیلہ بنو خزاعہ، یہ دونوں جو قبیلے تھے یہ بڑے مشہور تھے اس سلسلے میں کہ اپنی لڑکیوں کو یہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے، کبھی تو مار کر کے اس کو دفن کر دیتے اور کبھی زندہ ہی ان کو درگور کر دیا کرتے تھے۔ بے شمار واقعات ہیں اس سلسلے میں زمانہ جاہلیت کے۔ ان لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ لڑکی اگر ان کے گھروں میں پیدا ہو جاتی تھی تو عام طور پر ان کے یہاں چونکہ زمین میں دفنا دینے کا ایک رواج تھا، تو یہ 6 سال تک تو لڑکی کو کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ 6 سال کی مدت تک اس کی پرورش کرتے، اور پرورش کرنے کے بعد جب وہ 6 سال کی ہو جاتی تو اس کو لے کر کے باپ جنگل میں جاتا، وہاں سے پہلے سے گڑھا وہ کھود کر کے رکھا کرتا تھا، اور اس گڑھے میں لے جا کر کے کبھی تو زندہ اس کو دفن کر دیتا، کبھی مار کر کے اس کو دفن کر دیا کرتا تھا۔ یہ خاص طور پر دو قبیلے جو تھے بڑے مشہور تھے، اس میں قبیلہ مضر اور قبیلہ بنو خزاعہ۔ فرزدق ایک شاعر گزرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلا اس کا زمانہ ہے۔ اس کے جو دادا تھے، سعسع اس کا نام تھا، بڑا نیک طبیعت آدمی تھا وہ۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ یہ سنتا تھا کہ علاقے میں کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور وہ اس لڑکی کو زندہ یا مردہ دفن کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو یہ باضابطہ باپ کے پاس جا کر کے اس کو خریدنے کی بات کیا کرتا لڑکی کو، اور اس کی خواہش کے مطابق اس کو 2 اونٹ 4 اونٹ یا جتنے بھی معاملہ طے ہو جاتا، یہ اونٹ دے کر کے لڑکی کو آزاد کرا لیا کرتا تھا۔ سینکڑوں لڑکیاں اس نے اس طریقے سے آزاد کرائی ہیں۔ فرزدق جو شاعر ہے، اس نے جہاں اپنی فخر میں اور اپنی فضیلت میں بہت ساری چیزیں شمار کی ہیں، ان میں سے ایک فضیلت اس نے اپنی یہ بھی بیان کی کہ میں ایک ایسے آدمی کا بیٹا ہوں جس نے لڑکیوں کو دفن ہونے سے بچایا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک عادت تھی اہل عرب کی، اسی کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دے دی جاتی لڑکی کی، یعنی لڑکی کی پیدائش کا، گھر کے اندر وہ آدمی ذکر سن لیتا، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا تھا۔ مطلب یہ کہ افسوس کرتا تھا بہت زیادہ۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ منہ چھپائے پھرتا تھا قوم سے اس ذلت کی وجہ سے جس کی اس کو خوشخبری دی گئی، یعنی اور لڑکی کی پیدائش جو ہے وہ باعث ذلت سمجھتا تھا، اپنے لیے عار سمجھتا تھا، اس لیے لوگوں سے چھپا پھرتا تھا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اور وہ کشمکش میں رہتا تھا، سوچ و فکر میں رہتا تھا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کیا وہ اس لڑکی کو روکے رکھے ذلت کے باوجود،
یعنی اس کو پروان چڑھائے، اس کو بڑا ہونے دے۔ کچھ لوگ یہ بھی کیا کرتے تھے کہ لڑکی کو باضابطہ وہ چھوڑ دیا کرتے تھے بڑی ہونے کے لیے، اور اس کی انہوں نے باضابطہ علامتیں بھی متعین کر رکھی تھی کہ یہ لڑکی جو پروان چڑھ رہی ہے، اس کی تربیت اور پرورش کی جا رہی ہے کہ اس کو باضابطہ دفن کرنا ہے بعد میں یا زندہ چھوڑنا ہے۔ تو ان کے یہاں ایک علامت یہ تھی کہ جس لڑکی کو وہ زندہ چھوڑا کرتے تھے اس کو بالوں کا بنا ہوا ایک مخصوص لباس ہوتا تھا، وہ پہنا دیا جاتا تھا، اور بکری وغیرہ چرانے پر اس کو لگا دیتے تھے۔ تو کوئی آدمی اگر اس لڑکی کو دیکھتا تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ اس کے باپ نے اس کو زندہ چھوڑا ہے۔ ام یمسکو علی ہن، کیا وہ اس کو روکے رکھے ذلت کے باوجود، ام یدسہ فی التراب، یا زمین کے اندر اس کو گاڑ دے، زندہ بھی گاڑ دے یا مردہ، دونوں مرادیں ہو سکتی ہیں۔ الا ساء ما یحکمون، بہت برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے بری مثال ہے، ان لوگوں کی بری حالت ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کی بہت سی عمدہ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا ہے، قدیر ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، اور ان کے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کی غلبے کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے اعمال بد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد کر دیتا، ان پر عذاب بھیجتا۔ لیکن اللہ نے اگلی صفت ذکر فرمائی، الحکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے، اور یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ اسی کا تذکرہ پھر صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرماتا لوگوں کا یا پکڑ فرماتا لوگوں کی، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ظلم سے مراد ہے کفر، ان کے کفر کی وجہ سے، ما ترک علیہا من دابہ، تو زمین پر ایک بھی چلنے والا نہ چھوڑتا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی نافرمانیاں لوگوں نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی اس نافرمانی کا بدلہ نہیں لیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں تمام لوگوں کی نافرمانیوں کا بدلہ لے تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی نافرمان لوگ ہیں تمام کے تمام ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ یہاں پر دابہ اصل تو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو زمین پر چلے، لیکن مراد یہاں پر ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہوں، یعنی کافر لوگ۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کو ہم عام لیں اور یہ مطلب لیں کہ کوئی بھی زمین پر زندہ نہ بچتا تو یہ تو بعید معلوم ہوتا ہے، چونکہ تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے رہے ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کی وجہ سے، لوگوں کے کفر کی وجہ سے سب کو ہلاک کر دے، تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا قرآن کریم کی صراحت ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ایک آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لہذا ایک کافر ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے، تو کفر کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب کا آنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہے اس کے اوپر دوسرے کے کفر کی وجہ سے عذاب کا آنا سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دابہ سے جو مراد ہے یہاں پر وہ کافر لوگ مراد ہے خالی، یا دابہ سے مراد جو ہے عام مسلمانوں کو نکال کر کے پھر تمام چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کہ انسان جو ناشکر ہیں، نافرمان ہیں اللہ کے، اور دیگر چوپائے بھی، اور دیگر چوپاؤں پر جو عذاب ہے وہ بطور سزا کے نہیں ہوگا، چونکہ یہ بات مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جو پیدا فرمایا ہے وہ انسان کی فلاح کے لیے اور انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جانوروں کا جو مقصود ہے یا کیڑے مکوڑے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں انسانوں کے علاوہ، وہ انسان کے فائدے کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانیت کو ہی تباہ و برباد کر دے اور انسانیت کو ہلاک کر دے تو ظاہر ہے پھر جانوروں کے زندہ رہنے کا بھی کوئی مقصود نہیں ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ پھر جانوروں کو بھی ہلاک فرما دے گا، لیکن یہ ہلاکت عذاب کے طور پر اور سزا کے طور پر نہیں ہوگی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عمومی عذاب آیا ہے تو انسانیت پوری چونکہ تباہ و برباد ہو گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ساتھ تمام جانوروں کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ صرف وہ جانور بچے، حضرت نوح علیہ السلام نے جن جانوروں کو اپنی کشتی کے اوپر سوار کر لیا تھا، چونکہ انسانیت جب ختم ہو جائے تو جانوروں کے زندہ رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں کائنات میں، اس لیے جانوروں کو بھی ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرماتا لوگوں سے ان کے ظلم یعنی کفر کی وجہ سے، تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ ہوتا، یعنی کافر۔
یا یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب اس کا کہ اگر اللہ تعالیٰ ظلم کی وجہ سے یا کفر کی وجہ سے لوگوں سے مواخذہ کرتا تو جو لوگ اس زمانے میں موجود ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور جو کفر کر رہے ہیں تو یہ تو نیست و نابود ہو چکے ہوتے، چونکہ ان کے آباء و اجداد جو تھے انہوں نے بھی کفر کیا، اللہ تعالیٰ ان کو کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیتا تو ان کی تو نسل تباہ ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے آباء و اجداد کو تباہ نہیں کیا تو آج یہ زندہ ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے لوگوں کو ایک متعینہ دن تک، قیامت کا دن مراد ہو سکتا ہے یا ہر آدمی کی اپنی موت۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ تو ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ہی ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی متعینہ وقت پر اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کر دیتا ہے، یا تو فطری موت انسان کی واقع ہو جاتی ہے یا قیامت۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور یہ لوگ اللہ کے لیے وہ چیزیں قرار دیتے ہیں جن کو یہ خود ناپسند کرتے ہیں۔ اوپر جیسا کہ تذکرہ آیا ہے عورتوں کا، بچیوں کا، یہ بھی چیز مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، خود اس کو ناپسند کرتے ہیں، یا شرک جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں یہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی اپنی کسی چیز میں شرکت کو ناپسند کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں یہ شرک کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے نیکی ہے، اچھائی ہے یا جنت ہے۔ کافر لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے مسلمانوں سے، مسلمان چونکہ ابتدائی جو حالت تھی مسلمانوں کی وہ ذرا کمزور قسم کی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو دنیا میں ہم تم سے بہتر ہیں، تم سے زیادہ مال و دولت ہمارے پاس ہے، تم سے اچھے کاروبار ہمارے پاس ہے، تم سے اچھے ہم کھاتے پیتے بھی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ، اول تو یہ کہ قیامت آنی ہی نہیں ہے، تم لوگ جو کہتے ہو یا تمہارے نبی جو کہتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر قیامت آئی بھی تو جیسے ہم یہاں پر اچھے ہیں وہاں پر بھی تم سے ہم اچھے رہیں گے۔ یہ کافی لوگ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے۔ اس کے متعلق ہے وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے اچھائی یعنی جنت ہوگی۔ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارُ، اللہ فرماتا ہے کہ کہاں سے جنت ہوگی، یقینی بات ہے کہ ان کے لیے جہنم ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور یہ اس میں سب سے پہلے ڈالے جائیں گے یا اس کی طرف ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، نبی علیہ السلام کے لیے تسلی ہے، اللہ کی قسم ہم نے بھیجے امتوں میں آپ سے پہلے بہت سے رسول، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، یعنی جیسے یہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ہی اچھا سمجھ رہے ہیں، ویسے ہی آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں ان کی امتوں کا بھی یہی عالم تھا کہ برائیاں کرتے تھے اور برائیاں ان کو اچھی معلوم ہوتی تھی۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، تو دنیا میں آج شیطان ان کا دوست ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دنیا کے اندر تو شیطان دوست بنا ہوا ہے کہ اس کے کہنے کے مطابق یہ عمل کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے اوپر دردناک عذاب ہوگا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر قرآن کریم نازل فرمایا، لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ آپ بیان کر دیں ان کے سامنے وہ تمام احکام جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اس میں ان لوگوں کا اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں دو خدا ہے، کوئی اس سے زیادہ قرار دیتا ہے، تو اس چیز کو آپ واضح کر دیں۔ یا بہت ساری چیزوں کی حلت اور حرمت ہے، کچھ چیزوں کو حلال کہتے ہیں، کچھ چیزوں کو حرام کہتے ہیں، تو جو چیزیں حلال ہیں وہ بھی، جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی آپ مکمل طور پر بیان فرما دیں۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ کے اوپر قرآن کریم نازل فرمایا تاکہ آپ ان کے سامنے وہ چیزیں بیان کر دیں یا وہ احکامات بیان کر دیں جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت اور رحمت، لِقَوْمٍ، ایسی قوم کے لیے ہے جو ایمان رکھتی ہے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے پھر قدرت کا تذکرہ اپنی فرمایا، اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ فرمایا، بعد موتها، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ یعنی بہت ساری زمینیں ہیں جو بنجر ہوتی ہیں، ان کے اندر کوئی کھیتی وغیرہ نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے ذریعے سے پھر ان کو قابل کاشت بنا دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ سنتے تو سب ہیں لیکن مراد ہے غور و فکر کرنا یا عمل کی نیت سے سننا۔ ظاہر ہے جو عمل کی نیت سے سنتا ہے وہی اس پر عمل بھی کر پاتا ہے،
اور جو عمل کی نیت سے نہیں سنتا اس کا سننا گویا کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے نہیں سنا۔ اس لیے یہاں پر سننے کا تذکرہ فرمایا، ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے لیے، یسمعون جو سنتے ہیں، یعنی غور و فکر کرتے ہیں اور عمل کی نیت سے سنتے ہیں، اطاعت کی نیت سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔